سپاہی زگرداں خوچو بلوچ، سگالی دہے جنگ مانند خوج، کسیدر جہاں پشت ایشا ندید، براہنا یکنگشت ایشا ندید، درفشی براورد پیکر پلنگ، ہمی از درفشش بیازید چھنگ۔ فردوسی اپنی ان اشعار میں جہاں بلوچوں کی بہادری پہ نازاں ہے، وہاں وہ انہیں ایک ہی جھنڈے تلے ظاہر کرتا ہے، لہٰذا لفظ کوچ فقط شاعری کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تاکہ شعر کا وزن ٹوٹنے نہ پائے، اور بعض مورخین لفظ کوچ کو الگ معنوں میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک جھنڈے تلے اور ان کی حاضری یکساں ہوں تو الگ تصور کرنے کا سوال ہی غیر منطقی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا خطہ، جس کی سرحدیں ایک جانب جنوب میں ہندوستان، شمال میں افغانستان اور مغرب میں ایران کے ساتھ ملتی ہیں، یہیں بلوچوں کا آبائی مسکن ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ نظریات جن میں بلوچوں کا رشتہ عرب نسل، آرین، ترکمان، ہردوں یا بابلی بادشاہوں اور دیوتاؤں سے جوڑ دیا گیا ہے، وہ مفروضات کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ قدیم تاریخ میں بلوچوں کا ذکر ہو چکا ہے، جہاں انہیں نہ تو ہیروڈوٹس عرب، ترکمان، آرین، بابلی اور خرد وغیرہ گردانتا ہے، اور نہ ہی حکیم ابو القاسم فردوسی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شاہ محمد مری کی رائے مستند ہے کہ بلوچ قوم پر لکھنے والے آج تک کے سارے مورخ ڈنڈا لے کر بلوچ کو بگائے رکھا، ہمیں سکون نصیب نہ ہوئی، کسی نے بوہ کہہ کر ہمیں خسپین سے دوڑا دیا، کسی نے حلب سے ہماری دوڑیں لگوا دیں، اور کسی نے فارس سے ہم اپنی دلیلوں کی حاجزانہ ٹوکری لے کر ان سب سے الگ نظریے لے آئے۔ وہ یہ کہ ہم کہیں سے مہاجرت کر کے نہیں آئے، بلکہ ہزاروں برسوں سے یہی ہمارا وطن رہا ہے اور یہی ہی ہمارا وطن ہے۔ محمد مری صاحب ایک جگہ یوں رقم دراز ہے کہ ہماری دسترس میں محض 500 برس کا بلوچی ادب رہا ہے، اسی لیے ہم چاکر رند کے عہد کو اس لسانی بحث کا نقطہ آغاز گردانتے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر مہر گڑھ کی تہذیب کڑی ہم پر مسکرا رہی تھی، جی ہاں، ہم 500 سال کے بجائے 11,000 سال پرانے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری کے علاوہ بلوچ تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر فاروق بلوچ اور بلوچی و اردو کے مصنف جناب غلام رسول کلمتی صاحب کا نظریہ بھی یہی ہے کہ بلوچ کہیں باہر سے آنے والے مہاجر عملہ آور، یعنی آرین، خشان، ساکا، ہن، سفید ہن، عرب، دراوڑ، تاجک وغیرہ نہیں، بلکہ ان کا خمیر اسی سے لے کر جنوب میں بندر، بلوچ بندر عباس تک، مغرب میں خیسپین سی سرزمین سے اٹھایا گیا ہے، اور بحر ہیر خانیہ، خرمان سے لے کر مشرق میں بولان تک، یہ تمام خطہ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ کہیں سے مہاجرت کر کے نہیں آئی، بلکہ ہزاروں سالوں سے وہ اسی وطن میں آباد چلے آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر مورخین کی آراء میں بلوچ قوم میں مہاجر کی حیثیت سے آباد ہیں۔ اگر ہم مہر گڑھ کی مطالعہ کریں تو جنہوں نے درجنوں بلوچ قبائل جو موجودہ دور میں بھی بلوچستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں کا ذکر کیا ہے، ان حقائق کو دیکھ کر مہاجرین کا نظریہ ایک بوندے مذاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حمید بلوچ اپنی تصنیف تاریخ مکران میں مکران کے بلوچوں کو ہخامنشیوں، یونانیوں اور سیانیوں کے خلاف برسر پیکار دکھاتا ہے، جو اس جانب دلیل ہے کہ عہد قدیم میں بھی بلوچ انہی خطوں میں آباد تھے۔ حلب یا دیگر علاقوں سے مہاجرت کرنے والے بلوچ یقیناً وہ لوگ تھے جنہوں نے 2-3 ہزار سالہ تاریخ میں اپنی جنگی کارناموں کی وجہ سے وہاں جاگیریں حاصل کیے، کیونکہ ایران میں مید آرین دور حکومت سے بلوچ قوم ان کے مفتوحہ علاقوں میں دوسری سہولیات کے ساتھ ساتھ جاگیر وغیرہ ملنا قرین از قیاس نہیں۔ ویسے بھی جب فتح لشکر کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو اس کی اولین ترجیح ان علاقوں کا اثر نو انتظام کرنا جس میں وہ مقامی افراد پہ اعتماد نہیں کرتے،
اسی لیے اس زمن میں انہیں اپنے قبائل اعتماد لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایرانی ریاست کی انہی ضروریات کے پیش نظر بلوچوں نے ان علاقوں جیسے حلب وغیرہ میں سکونت اختیار کی۔ البتہ اس بات سے بھی کوئی انکار ممکن نہیں کہ موجودہ دور کا بلوچ قوم ایک کثیر الجہتی قوم ہے، جس میں عرب، آریائی نسل، تورانی، خرد، عامی النسل کے ساتھ ساتھ شمال کے ترکمان اور تاجکوں کی آمیزش بھی شامل ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک بڑے سے عرصے تک اس پورے خطے میں شورشوں کا ہونا اور دوسری اہم وجہ بلوچ خطے کا ایک ایسے مقام پہ قائم ہونا جو مشرق، مغرب اور جنوب کی جانب سے ایک انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ اس مفصل بحث سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بلوچ قوم ایرانی بلوچستان، کرمان تحت ایلان و گیلان، افغانستان کے زیر انتظام علاقے جن میں رباط، ہلمند، نیمروز اور فرح قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے بعض علاقے جہاں آج بھی بلوچ قوم آباد ہیں۔ یہیں خطہ عظیم تر بلوچستان بھی کہلاتا ہے، جس کا نقشہ اور ذکر عظیم بلوچ حاکم نصیر خان نوری نے کھینچا۔ از بعد میر عبدالعزیز کرد اور بلوچ مورخین سردار خان، فاروق بلوچ اور ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ جیسے دانشوروں کا اس پہ اتفاق۔ اس کے علاوہ اس پورے خطے میں موجود اب تک کے دریافت شدہ آثار قدیمہ کی نوادرات کو دیکھا جائے تو ان میں بھی ہمیں بلوچی ثقافت کا عنصر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ بلوچ قوم کا نسلی سلسلہ بلوچستان میں مدفون انہی آثار سے ملتی ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سب سے نمایاں مقام کا حامل ہے۔